بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 136 تک ہم نے کر لیا تھا، کچھ لوگ نہیں آ پائے تھے یا اینڈ میں چلے گئے تھے، تو صرف آخری کی آیت ہے، ذرا سی ریکیپ کر دیتی ہوں۔ بہت پیاری آیات ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ کوالٹیز بتائی تھی، اس کو میں ایک ریکیپ کے فارم میں بتا رہی ہوں۔ جن کا رہ گیا ہے، مس ہو گیا، وہ ضرور پچھلی ریکارڈنگ سن لیں کیونکہ بہت پیاری آیات تھیں۔ آیت نمبر 134 اور 135 کے اندر جنتیوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جنتی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں کیا کرے، خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جب حالات بہت اچھے ہیں تو خرچ کر رہا ہے، اور جب ذرا سی پریشانی آ جائے زندگی میں، فائنینشیل حالات ڈاؤن ہو جائیں یا صحت متاثر ہو جائے یا ذرا بھی موڈ آگے پیچھے ہو، تو انسان کہے کہ بھئی اب صدقہ خیرات نہیں کرنا ہے، اپنا ہاتھ روک لے۔ تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اگر اپنا ہاتھ روکیں گے تو اللہ نہ کرے ہمارا بھی ہاتھ تنگ ہی ہوتا جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی، اور جتنا اپنا ہاتھ کھلا رکھیں گے تو ہماری زندگی میں کشادگی آئے گی۔ کل میں ایک بہت پیاری بات سن رہی تھی اور آج میں اس پر عمل کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی، بہت میرے دل پر لگی ہے وہ بات، کہ جو انسان اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے نا، اور دسترخوان وسیع کرنے میں ہر چیز آ جائے گی کہ آپ بس دینے والے بنیں۔ ہر طرح سے لوگ جہاں آپ کو نیڈی نظر آئے، آپ فوراً سے سوچیں کہ میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں، تو ایسے انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی لگی مجھے یہ والی بات کہ ہم دے رہے ہیں نا تو یقین مانے کہ ملے گا ہمیں، اور ہماری زندگی کبھی بھی تنگ نہیں ہوگی۔ ہم دینے والے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نا دینے والوں میں ہی رکھیں گے، اور جہاں ہم اپنا ہاتھ تنگ کریں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ تو دینے والے بننا ہے ہمیں، ہر حال میں دینے والا بننا ہے، ہو نہیں ہو۔ 100 روپے ہے تو 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم 1000 کا انتظار کریں کہ 1000 آئے گا تو 100 دیں گے، ایسا نہیں کریں۔ ہم جتنا بھی آ رہا ہے اس میں سے دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ بہت اچھا تھا کہ غصے کو پینے والے ہیں، بات بات پر جو ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا، تو بالکل باقاعدہ جیسے کوئی پانی پی لیا جاتا ہے نا، جذب کر لیتے ہیں نا اپنی باڈی کے اندر پانی کو، بالکل اسی طرح غصہ آ جائے تو ایسے پی جائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور تیسری کوالٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں سے معافی کا رویہ رکھنے والے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے درگزر کرتے، اگنور کر کے آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور فورتھ کوالٹی یہ آ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہر انسان سے ہوتی ہے، تو فوراً سے اللہ سے استغفار شروع کر دیتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو مجھے معاف کرے گا، اور اپنی غلطیوں پر اڑتے نہیں ہیں، اپنی غلطی پر اڑتے نہیں ہیں، فوراً سے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری کوالٹیز تھیں، اور اس میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی خوبصورتی بیان کی کہ جنت اتنی بڑی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو بہت مزہ آیا تھا ان آیات میں۔ تو کچھ لوگوں سے رہ گئی، کچھ لوگ آئے تھے اور آدھی کلاس اٹینڈ کر کے گئے تھے، کچھ لوگ آئے ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہے کوشش کر کے ریکارڈنگ سن لیا کریں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 137 سے میں آج کا سبق لے رہی ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ سب کیا پڑھ رہے تھے، جنگ احد پڑھ رہے تھے، اور جنگ احد کی آیات آتے آتے بیچ میں کچھ اور آیات آ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قرآن بہت زبردست کتاب ہے، نہ ایک ساتھ پوری جنگ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بلکہ بیچ بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہمارے اندر ڈال دی ہیں جو ہمارے اندر ہونا ضروری ہے، اور اس طرح سے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی اور آتھر جب اسٹوری لکھتا ہے نا تو وہ کیا کرے گا، پوری اسٹوری ایک ساتھ لکھ دے گا، پڑھتے پڑھتے نا بور بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی اور آتھر کی بک اٹھا کر آپ دیکھیں، کوئی بھی اسٹوری ہے نا ایک ہی سیکوینس میں جاری ہوتی ہے نا، تو ہم تھوڑا تھوڑا بور ہونے لگتے ہیں کہ بھئی تھک گئے پڑھ پڑھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ بیچ میں جو ہے نا ہمیں گھما کر ذرا سا ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی زبردست آیات بیچ میں لاتے ہیں، تاکہ انسان کیا کرے، اپنے ایمان کو چارج رکھے اور موٹیویٹ ہوتا جائے، اور اپنی زندگی میں اس کو کن کوالٹیز کی ضرورت ہے وہ شامل کرتا جائے۔ تو اس لیے بیچ میں اس طرح کی آیات آتی ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 137 کی طرف موو کر رہے ہیں، اور واپس پھر ہم پہنچ جائیں گے اپنی جنگ احد کی طرف۔ بہت ہی زبردست آیات ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اوورآل ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، انسان زمین میں چل پھر کر دیکھ لے اور یہ سبق نکالے کہ جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ تاریخ میں بیشتر مثالیں آتی ہیں، اگر میں اپنے لیے یہ آیت لوں گی تو اس طرح لوں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، قرآن کو جھٹلا رہے اپنے عمل سے، اور ہم اپنی نافرمانی کی زندگی پہ سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھے ہوئے نا، تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، نہ اس کی دنیا اچھی ہوئی ہے نہ آخرت اچھی ہوئی ہے۔
تو یہی چیز صحابہ کرام کو بیچ میں یہ آیت آ رہی ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو جنگ احد کی طرح بہت ساری چیزیں زندگی میں گزری ہیں، اور رزلٹ یہ ہے کہ اگر تمہارے فالوورز جیسے کفار سامنے ہیں وہ نہیں مان رہے نا، تو یاد رکھو ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ چیز ایمان والوں کو موٹیویٹ کرتی ہے نا کہ ہم صحیح کام کے لیے نکلیں، انشاءاللہ ہمارا انجام اچھا ہوگا، اور جو قوم ہمیں ستا رہی ہے، کفار کی جو قوم ہے جس کے تیر ہمارے سینوں پر لگ رہے ہیں، تو یہ اگر ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں تو ایک دن ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا زبردست آیت ہے، اس آیت کو آپ سمجھیے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن جو ہے نا بیان ہے تمام انسانیت کے لیے، لیکن اس سے نصیحت کون لے گا اور کس کو راہ دکھائے گا؟ یہ قرآن جو کون ہے؟ متقی ہے۔ دیکھیں قرآن پوری دنیا پڑھتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ہی پڑھ رہے ہیں، بھائی سب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ناظرہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں، ایز اے مسلم تلاوت بھی سب کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس قرآن کے اندر سے گائیڈنس نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھ کر پڑھنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس وقت یہ قرآن فائدہ پہنچائے گا جب ہمارے اندر کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا۔ اور واٹ از تقوی؟ آئی ایم ریپیٹنگ اگین، اللہ کانشیسنیس، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہمیں گناہوں سے روک دے، اور اللہ کے ڈر سے ہم کیا کریں؟ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کی محبت جو ہے نا ہمیں نیک کاموں کی طرف ابھارے۔ ٹھیک ہے، تقوی کو نا بہت ڈفرینٹ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، میں بھی آپ کو بہت ساری ڈیفینیشنز بتاتی ہوں، لیکن آپ کو آج تک تقوی کیا سمجھ آیا؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب سے ماشاءاللہ کلاس میں کچھ نئے لوگ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کو تقوی کیا سمجھ آیا ہے؟ بھائی تقوی جو ہے نا اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی بات میں شیئر کر رہی تھی کہ تقوی کیا ہوگا پھر؟ اللہ کا ڈر۔ وہ دیکھیں میں یہ بتا رہی تھی کہ ہاں جو انسان ڈائٹ کانشیس ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا وہ کھانا چن چن کے کھا رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ میٹھا بالکل اوائڈ کرتا ہے، اور ایک آپ کو ہم بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ڈائٹ کرتے ہوئے ہم سب کچھ نہ کچھ ڈائٹ کرتے رہتے ہیں زندگی میں۔ ہم اپنی باڈی کے بارے میں تو بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا بیلی فیٹ باہر آ رہا ہے، یا ہم یوں لگ رہے ہیں یوں لگ رہے ہیں، یہ چیز نکل گئی ہے وہ چیز نکل گئی ہے، لیکن اللہ معاف کرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتے جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ہمیں فکر تک نہیں ہوتی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کریکشن نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جو انسان اللہ کانشیسنس ہو جاتا ہے نا، جس کے اندر اللہ کانشیسنس آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے گا بتائیں؟ اپنے آپ کو چیک کرے گا کہ بھائی میری کوئی نماز تو قضا نہیں ہو رہی ہے، اچھا میں نماز پڑھ تو رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، توجہ سے پڑھ رہی ہوں، اللہ کے آگے کھڑی ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے، سلام پھیر کر مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے فارغ ہوئی ہوں، ہاں میں زندگی گزار رہی ہوں، بھائی میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں، میں لوگوں کی گیدرنگ سے اٹھ کر آ گئی ہوں، کہیں میں نے غیبت تو نہیں کر دی، او آج کا پورا دن نکل گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے قرآن اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، قرآن کی تلاوت نہیں کر پائی میں۔ اس دن میں ایک چیز پڑھ رہی تھی بہت اچھی تھی کہ اگر پورا دن تمہارا گزر جائے اور تم قرآن کو نہ اٹھا کے دیکھو نا، تلاوت نہیں کرو، تو اپنے آپ پر افسوس کرو کہ کیسا دن میرا 24 گھنٹے گزر گئے اور مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو بہت عجیب لگی مجھے یہ والی بات کہ کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کا پورا دن گزر جائے اور آپ کو ذکر کرنے کی توفیق نہ ملے تو بھی ہمیں حسرت اور افسوس کرنا چاہیے کہ یہ کیا میں نے کیا کرا، آج کا دن ضائع کر دیا۔ تو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اب اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں یہ قرآن سیدھا راستہ اور تمہارے لیے نصیحت اس وقت بن جائے گا جب تم اللہ سے ڈر کر قرآن کو اٹھاؤ گے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے نا تمہیں موٹیویٹ کرے گی کہ تم صحیح کام کرو، اور اللہ کا ڈر تمہیں گناہوں سے روک دے، یہ بھی ہے تقوی۔ صحیح ہے، تو اب آپ بتائیں کہ میرے اندر تقوی کی کوالٹی ہے؟ اپنے اندر تقوی لائیں، تبھی آپ دیکھیں گا قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو اثر انداز کرے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بہت ہی پیاری آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے میدان جنگ میں، کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ تم سستی کرو اور نہ تم غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ جنگ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا میسج دے رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہیں کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین نہیں ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ میری فیوریٹ آیت ہے، پورے جنگ احد میں سب سے اچھی آیت یہی خلاصے کے طور پر ہے کہ دیکھیں ہم سب کی زندگی میں بھی ہے نا جنگ احد چل رہی ہے، رائٹ؟ ہم سب اس سبق واقعے سے جنگ سے کیا سیکھیں گے؟ میں بھی زندگی گزار رہی ہوں، میری کیا جنگ چل رہی ہے بتائیں؟ آپ کی اور میری کیا جنگ ہے؟ ہماری نفس سے جنگ چلتی ہے ہر وقت۔ اذان کا ٹائم ہوتا ہے، 3 آپشن ہمارے سامنے، یا تو کچن میں چلی جاؤں ابھی، یا تو بیڈ پر بیٹھ کر موبائل یوز کر لوں، یا تو اذان کی آواز آئی ہے تو نماز پڑھ لوں، ہے نا 3 آپشن۔
تو ہم کس کو پک کرتے ہیں؟ اذان کی آواز کے ساتھ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اس دن ایک چھوٹی سی کلپ دیکھ رہی تھی میں، اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا دکھا رہے ہوتے ہیں فون کی بیل رنگ ہوتی ہے نا، ان نون نمبر سے فون آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھا ہوا ہوتا ہے بیڈ پر، پھر گھنٹی بجتی ہے دروازے کی، پھر وہ گھنٹی سے دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے اس کو دکھاتے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور اذان پر اذان ہوئے جا رہی ہے، نہ وہ اپنا ٹی وی بند کر رہا ہے اور نہ اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سکھائی جا رہی تھی کہ تم نے دروازے کو بھی کھول لیا، تم نے فون بھی اٹھا لیا ان نون نمبر سے، لیکن تمہیں اگر توفیق نہیں ہوئی تو اذان پر تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ اذان پر انسان کو سجدے کی توفیق نہ ملے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ اذان کی آواز سن کر انسان نماز کی تیاری کر کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کا اصول ہے کہ ہماری زندگی میں بھی حق اور باطل کی کشمکش، جنگ ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں دو مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، ایک یہ آتا ہے گناہ کا موقع آ رہا ہوتا ہے کوئی، اور ایک اوپر سے آ رہا ہوتا ہے کوئی نیکی کا موقع ہے، صحیح ہے؟ تو اب انسان ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو چوز کرے۔ ابھی آپ کے پاس دو موقع تھے، یا تو آپ ابھی سو جاتے یا آپ ابھی کلاس کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کہا نہیں بھائی قرآن کی کلاس لینی ہے، اپنے سارے کام اپنے سائٹ پر کرے، کوئی کوکنگ کرنی تھی، کوئی بچوں کا کچھ کرنا تھا، آپ نے کیا کہا نہیں بھائی آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی تو کلاس ہوتی ہے، تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ صحیح آپشن کو پک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے اور صحابہ کرام کو یہ میسج دے رہے تھے کہ سستی نہیں کرنی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری سستی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور اسی طرح غمگین نہیں ہونا، اور تم ہی بلند رہو گے تو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایمان، نمبر 1 کیا؟ سستی سے کام نہیں لینا، نمبر 2 یہ غمگین نہیں ہونا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ایمان تمہارے اندر شامل ہونا چاہیے، اللہ پر یقین۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ہے نا جنگ احد کے میدان میں نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ 3 جو اصول ہیں نا اب اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے کہ ہمیں سستی نہیں کرنی اور غمگین نہیں ہونا۔ اب دیکھیں غمگین کیا ہے کہ دیکھیں ایک ہماری زندگی میں اللہ ہی نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی غم آتا ہے، جیسے اللہ معاف کرے میں شروع میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جوان موت جو ہو گئی تھی، تو والدین کے لیے نو ڈاؤٹ اللہ معاف کرے بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن چلیں یہ تو بہت بڑا غم ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اپنی زندگی میں بتاتی ہوں، ہماری زندگیوں میں لیکن چھوٹے موٹے غم تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غم کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یا غم کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے؟ کیونکہ ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، یا تو سستی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سستی دکھا رہے ہوتے ہیں ہم، جیسے سردیوں میں ہم اللہ معاف کرے نمازوں میں سستی دکھاتے تھے یا جو بھی تھا، تو سستی سے بچیں کہ کہاں میری سستی مجھے دین کے کام سے روکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ زندگی میں دیکھیں چھوٹے بہت غم جو ہے نا ہفتے میں، اللہ نہ کرے ہفتے میں تو نہیں چلے، مہینے میں یا سال میں ایک آدھ دفعہ آتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لے، لیکن اگر کوئی غم آ جائے تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ اب تو میری زندگی میں یہ غم آ گیا ہے، بہت فائنینشیل لاس چل رہے ہیں، یا میری صحت میری ٹھیک نہیں ہے، تو نو ڈاؤٹ آزمائش ہے، لیکن کیا کریں اپنے آپ کو کھڑا کرنا سیکھیں، وہ کہتے ہیں نا ول پاور جسے کہتے ہیں ہم، تو اپنے اندر ول پاور لائیں اور غم کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ایک حد تک تو انسان غمگین ہوگا، لیکن اللہ کا فیصلہ کر کے اسے قبول کریں اور آگے بڑھنا سیکھیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے اندر ایمان کی مضبوطی لائیں، اور ایمان جب ہوگا تو غم ہمارے لیے ہلکے ہو جائیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو اگر ہم اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں گے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے، نمازوں کے ذریعے سے مدد مانگیں گے، تو انشاءاللہ یہ آزمائش ٹل جائے گی۔ تو یہ 3 چیز اگر ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ بلندی عطا کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سستی کو ہم بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جو لوگ سست ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ ایک شعر آتا ہے اقبال کا کہ جس کے ارادے بلند ہوتے ہیں نا، جن کی منزلیں بلند ہوتی ہیں نا، وہ لوگ دیر تک سویا نہیں کرتے، اور سونے سے مراد صبح دیر سے اٹھنا ہے، یا دوسرا یہ کہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتے، جن کو منزلیں پانی ہوتی ہیں نا وہ غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جن کے کیریئرز بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ سستی کر کر کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ جس انسان کو جتنا زیادہ آگے بڑھنا پڑتا ہے نا وہ صبح جلدی بھی اٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ اسکول کالجز وغیرہ میں جاتے ہیں اور اپنے کیریئر کی طرف توجہ ہوتا ہے، ان کی ایجوکیشنز ہوتی ہیں، کیا نہیں کرتے وہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے؟ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یا بہت بڑی بڑی فیلڈ میں مہارت حاصل کرتے ہیں، تو وہ کامیاب بننے کے لیے کیا دور کرتے ہیں؟ اپنی سستی کو دور کر کے آگے بڑھتے ہیں نا۔ اور اب ہم لوگ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اس قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کتنا ٹائم اس کو اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے فرض کے درجے پر آتا ہے کہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھ آنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی اتنی زیادہ گزر گئی ہے اور ہم پر قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی جائے اور کوئی نان مسلم آ کے پوچھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ بتائیں ہم جواب دے سکیں گے؟
نہیں نا، تو الحمدللہ وقت ابھی بھی نہیں نکلا. زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر اللہ تعالیٰ چن لینا کسی کام کے لیے تو اس کو سعادت سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. اور بحیثیت امت مسلمہ ہم سب کو قرآن آنا چاہیے. ہم اللہ نہ کرے اتنے بدبخت تو نہیں ہوں گے نا کہ ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کری جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ٹائم نکالنا. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب نے دنیا کا علم سیکھنے کے لیے کتنے زندگی کے سال لگا دیے، اور وہ سال لگا دیے جب ہماری جو ہے نا ذہنی صلاحیت ہے نا بہت عروج پر ہوتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو نرسری کی کلاس میں ان کی بیس مضبوط کر دیں اور اس کے بعد 5 کلاس تک آپ ان کو اچھا پڑھا دیں نا تو آگے وہ چل پڑتے ہیں، ان کا دماغ کھل جاتا ہے. لیکن ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے جو کرا وہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب ہماری اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی، ہم ان کو بہترین بنا سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی قرآن کا علم دینے کی کوشش کریں. ان کو جب ناظرہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں نا تو ان کو چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ترجمے ہمیں سمجھانے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہماری آوازوں کے اندر، ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے. قرآن کی آیات سے بچوں کو کوئی بات سمجھائیں گے تو ان کو زیادہ فیل ہوگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کے اندر کوئی بری ہیبٹ ہے تو قرآن کھول کے اس کو بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. قرآن کے عربک ٹیکسٹ کو بچہ دیکھے گا اور اس کو سمجھے گا تو کتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائے گا. تو آپ کے انڈر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا ان کو صدقہ جاریہ بنائیں اور ان کو اس بات کا پابند کریں کہ آپ کو قرآن کا علم بھی سیکھنا ہے. جس طرح سے ان کی اسکول کی فکر ہوتی ہے نا ہمیں، بالکل اسی طرح سے قرآن کی بھی فکر کریں. جہاں بھی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مدرسے میں بیٹھائیں جہاں ترجمہ کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا جا رہا ہو یا دینی علم سکھایا جا رہا ہو، اور قرآن کے اسپیشلی ترجمے پر فوکس کریں کیونکہ ہمیں آنا چاہیے ترجمہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت بھی بہت زبردست آیت ہے. اس میں آ رہا ہے اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. اتنی اچھی اس میں میسج دیا جا رہا ہے کہ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی کہ جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں. اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی کہ تم اتنے ہمت کیوں ہار رہے ہو کہ بھائی ہمیں شکست ہو گئی. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور جنگ بدر میں کامیابی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ڈپریس کیوں ہو رہے ہو. اگر شکست ہو بھی گئی تو یاد رکھو شروع میں تمہارے مخالفین میں سے بھی کتنے لوگ مارے گئے تھے اور جنگ بدر میں تمہیں کامیابی ہوئی تھی اور کافروں کو نقصان ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ رول بتا رہے ہیں کہ کامیابی اور ناکامیابی جو ہے نا اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کیریکٹر ایسا ہے جو ہر وقت عروج میں ہی رہے گا، کبھی نہ کبھی اس کا بھی زوال آئے گا. اور اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان خدا نہ خواستہ بہت زوال میں ہے تو اس کو عروج کبھی ہوگا ہی نہیں. تو یہ زندگی کا سسٹم ہے کہ کبھی صبح ہوتی ہے تو کبھی شام ہوتی ہے تو کبھی رات ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہے تو کبھی روشنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی ہریالی ہے تو کبھی بنجر ہو جائے گی زمین، کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں ہے. سال میں جو 4 موسم ہے نا وہ انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں. کبھی بہت سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، کبھی حالات ڈاؤن ہوتے ہیں. تو ڈاؤن فال اور اوپر کی طرف جانا، اونچا نیچا ہونا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اور اس لیے ہے کہ انسان اللہ کو نہ بھولے. اگر ہمارے حالات ہر وقت ٹھیک رہتے ہیں نا تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا ہماری زندگی میں اونچ نیچ کا آنا بہت ضروری ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے اور ہم اس تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے تو ہمیں اللہ کا تعلق کتنا زیادہ نصیب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر غمگین ہوئے، زخمی ہو بھی گئے ہو تو کھڑے ہونا سیکھو. غم میں اتنے زیادہ کھو نہ جاؤ کہ تمہیں اٹھنا ہی بھول جائے. زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کیا ہیں. غم کو اپنے اوپر سوار کر لیتے اور آگے نہیں بڑھ پاتے، اور کچھ لوگ غم کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے بلکہ غم کے اوپر آ جاتے ہیں اور آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کو ایک خوشی میسر ہے، کل کسی اور کو میسر ہوگی. تو انسان کو اگر اچھا بہت کچھ سب کچھ اچھا بھی مل جائے، حالات بہت پیک پر اچھے پہنچے ہوئے، تو بھی عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ زندگی کا اصول ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے نا تو مسلمانوں کو کامیابی بھی دے سکتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان تھے اور کامیابی کیوں نہیں ہوئی. تو ان سے جو ہے نا اس جنگ کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تھی جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی تھی, جگہ چھوڑ دی تھی اور مال کی محبت ان کے دل میں آ گئی تھی. صحابہ کرام بھی انسان ہیں اور ان سے یہ چیز سرزد ہو سکتی ہے اور اس میں ہمارے لیے لیسن ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے شکست اس لیے دے دی کہ انسان کو اس کی غلطیاں بھی ریئلائز ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر ہر وقت مسلمانوں کو کامیابی ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ جنگ کے اندر ابھی بھی کم ایمان والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ امتحان اس لیے آتا ہے کہ چھانٹی کر لی جائے کہ کون قابل ہے مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہونے کے اور کون ناکام ہے. مثال کے طور پر جو کلاسز بھی ہوتی ہیں نا اسکول کی, اس میں ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ کیا پتہ چلے کہ کس کو کتنا آتا ہے. جن کی پوزیشن آ رہی ہے تو پتہ چلے کہ اچھا یہ بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس ہیں, اور جو تھوڑے سے ویک ہیں پتہ چلے کہ وہ ویک ہیں, تو پھر اگلی دفعہ کیا ہو ٹیچر ویک اسٹوڈنٹ کی طرف بھی توجہ دے اور ان کو بھی قابل بنا کر آگے کھڑا کرے. تو ٹیسٹ زندگی کا حصہ ہے. ہماری زندگی میں بھی ٹیسٹ کیوں آتا ہے؟ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بیماری میں اس کا رویہ کیا ہے, اس کا اللہ سے گمان کیسا ہے, اس کے منہ سے ناشکری کے کلمات تو نہیں نکلتے, اس کی نمازیں کنٹینیو ہیں, اس کے صدقہ و خیرات کنٹینیو ہیں کہ نہیں, اللہ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے, یہ چیک کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیسٹ نہیں آئیں گے تو ظاہر کس طرح ہوگا کہ کون ایمان والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کسی کو شہادت کا درجہ دینا چاہتے تھے. اور جنگ احد میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, 70 کی تعداد آتی ہے. اور احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تاریخی چیز ہے, اور ہم بھی جب جاتے ہیں تو ہم جا کر دیکھتے ہیں اور ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جنگ احد ہوئی تھی. آپ سب نے جو احد پہاڑ دیکھا ہوگا مدینہ میں ہے, تو ہم جاتے تو ہمارا ایمان دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں. ہم کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور بس ہل ہل کے قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بس ایک اللہ معاف کرے صبح اٹھتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اور بس اللہ معاف کرے نمازیں بھی ایسی پڑھ رہے ہوتے کہ سمجھ نہیں آتے. تو بتائیں ایسے جنت میں جا سکتے ہیں ہم؟ جنت کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ کس قدر خوبصورت ہے جنت. قرآن میں جب آپ جنت کا تذکرہ پڑھیں گے نا, جیسے کہ سورہ دہر ہے, اسی طرح سورہ رحمان ہے, اس قدر خوبصورت جنت ہے کہ کچھ ہونے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے بھاگ کر چلے جائیں. اور پچھلے دنوں میں نے ایک لیکچر بھی سنا تھا, وہ جنت کی لائف کیسی ہوگی, تو اتنا خوبصورت انہوں نے جنت کا لیکچر بتایا کہ میں نے اپنے بہنوں کو اور امی کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں سنا ہے نا سمجھو کچھ نہیں سنا. اور وہ سننے کے بعد جو ہے نا جنت کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں کرے, تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی, تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور سنیے گا. تو یہ بتائے کہ اتنی بڑی جنت میں کیا ایسے ہی چلے جائیں گے؟ ان سستیوں کے ساتھ چلے جائیں گے ہم, اس رویے کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے جو ہمارے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اللہ نے جانا بھی نہیں ہے کہ کون جہاد کرنے والا ہے تم میں سے اور کون صبر کرنے والا ہے. اب ہم اپنے اوپر یہ آیت کیسے لیں گے؟ صحابہ کرام میں تو obviously یہی بات ہے کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور کون صبر سے کام لے رہا ہے. میدان جنگ میں اپنے آپ کو جمع کر رکھنا بھی صبر ہی ہے نا انسان کا, چاہے حالات کیسے ہی ٹف کیوں نہ ہو جائے, آپ اپنی جگہ نہ چھوڑو, یہ آپ کا صبر ہے. اب آپ اپنے اوپر سوچو کہ آپ جاہدو اور صابرین کیسے بنو گے. جاہدو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ محنت کرنا, اٹ موسٹ اسٹرگل کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے جاہدو. تو اگر ہم اپنی زندگی کو کوشش میں گزار رہے ہیں نا کہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش, ہر چیز میں کوشش شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہتی کہ بہت پرفیکشن والی نماز ہو, آپ کی نماز اتنی بہترین ہو کہ بھائی 1 منٹ کے لیے بھی دھیان ادھر ادھر نہ ہو. دیکھیں دھیان تو سب کا ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن کوشش بھی, تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا, ہر چیز میں کوشش کے عنصر کو اپنا لے کر آ جائیں اور صبر سے کام لیں. اور صبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جمنے کو. جمنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے آپ اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روک دیں, یہ آپ کا صبر ہے. صحیح ہے؟ تو اس آیت پر ہم کیسے عمل کریں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے, جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے. اور صبر سے کام یہ لینا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کام پر جما دینا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ بھی ہمارا صبر ہوگا. اب آپ کو میں کہہ رہی تھی نا کہ جنت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایسے ہی انسان داخل نہیں ہو سکتا, بہت زیادہ اس میں کوالیفائی آپ کو کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی آپ کو جانا پڑے نا, ایک لوکل پارک پہ بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کو انٹری ٹکٹ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اگر جتنی بڑی جگہ پر جائیں گے نا, سوچے کہ ایک نارمل لوکل ایریا میں ایک لوکل سا چھوٹا سا پارک کھولا ہے, کتنے روپے ٹکٹ ہوگی؟ 10 روپے ٹکٹ ہوگی. بہادرآباد سائڈ پر جائیں تو 30 روپے ٹکٹ ہوگی. کلفٹن پر جائیں تو 50 روپے ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی بہت بڑی جگہ پر آپ کو جانا ہے تو تھاؤزنڈز میں ٹکٹ ہوتی ہیں. بچوں کی رائڈز وغیرہ جو ہوتی ہے 2000 ہوتی ہے.
اسی طرح اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر برنچ کرنے کے لیے جائیں تو 2500 روپے ٹکٹ ہو جائے، 2500 ٹکٹ ہو گئی، ایک بات کر رہی ہوں میں۔ اچھے ڈنر پر آپ جانا چاہیں تو 3000 بھی ہوتا ہے، 5000 بھی کہیں کہیں کی بوفے اور ہائٹی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ڈپینڈ کس پر کرتا ہے، جتنی اچھی چیز ہوگی اتنی زیادہ ٹکٹ ہوگی۔ تو اب آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ چاہیے نہیں ہوگا ہمیں، بس ایسے ہی چلے جائیں گے ہم؟ اب ہماری جو نمازوں کا حال ہے ایسی سستی والی، لیٹ کر کر کے ظہر کو ہم 3 بجے پڑھنے والے بنے، پھر عصر بھی ہم بالکل اینڈ ٹائم پر پڑھ رہے ہو، عشاء تو ہم بالکل کھینچ کے 1 بجے پڑھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ہمارے اندر کوئی کوالٹی ہے جنت میں جانے والی؟ اور اب آپ دیکھیں کہ میں مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر تو کوئی خاص کوالٹی ہے ہی نہیں۔ انسان کو نا اللہ سے پر امید ہونا چاہیے، اور اگر ہم نیکی کے راستے پر چل پڑے نا اور ہماری نیت صاف، اور اس حالت میں بھی ہمیں موت آ جائے اور ہم نے کچھ نہیں بھی کیا ہو، تو نیت کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ نیت کریں، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزلٹ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ، اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے اعمال نہیں چاہیے ہم سے، چھوٹے اعمال ہو پر اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم کوشش سے کام لیں۔ ہماری جتنی زیادہ کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بہت ہے، اگر ہم کوشش کریں تو۔ اور کوشش سے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کیا ہوگا، دل سے کیا ہوا کام ہوگا، اور وہ خوبصورت بھی بن جائے گا۔ اور بس یہ ہے کہ عام انسان جو ہے نا رزلٹ دیکھتا ہے، کسی بھی چیز کا رزلٹ دیکھتا ہے کہ بھئی تم نے سارا سال محنت کی، اب بتاؤ پورے سال کے اینڈ میں تمہارے پاس ریکارڈ کیا ہے، بھئی کیا لے کر آئے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مارکنگ نہیں کرتے ہیں، بس یہ نہیں کہتے کہ تم پتہ نہیں کچھ لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے، بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ کوشش تھی کہ نہیں تھی۔ اگر ہم بہت محنت بھی کریں اور ہمارے 10 نمبر آئیں گے 20 میں سے، تو ٹیچر کو پسند نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے کہ تم نے کوشش تو کی نا، کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھا دیں گے۔ تو اب آپ اس آیت سے یہ سیکھیں، مجھے بھی بار بار بولتے ہوئے یہی بات فیل ہو رہی ہے کہ میں آج سے چیک کروں کہ جنت میں جانے کے لیے میں کیا کوشش کر رہی ہوں۔ اپنے آپ کو چیک کریں رات تک کہ میں جنت میں جانے کے لیے کیا انویسٹمنٹ کر رہی ہوں۔ انویسٹمنٹ کریں، سمجھے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی، کچھ نہیں نا بیٹھے ہوئے نا ذکر شروع کر دیں کہ مجھے جنت میں جانا ہے اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیں۔ بیٹھے ہوئے فیل ہو رہا ہے کہ آج کچھ نہیں ہو سکا، بھئی آج تو جنت میں جانے کے لیے میں کچھ نہیں کر پائی، گھر میں ایک صدقہ باکس رکھیں اس میں کچھ ڈال دیں، صحیح ہے؟ کچھ نہیں سمجھ آ رہا، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کے آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ سے پہلے تو تم بڑی بڑی باتیں سوچ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں شہید ہو جانا ہے اور ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اور اب جب موت اپنے آگے نظر آ رہی ہے تو پھر تمہیں کیا ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر جنگ کے میدان میں اتر ہی گئے ہو تو پھر اپنے اندر حوصلہ رکھو اور حوصلوں کو پس نہ ہونے دو۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا مر جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نیک بدلہ عطا کریں گے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت ہی عام قانون بتایا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے جس طرح باقی پیغمبر آئے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے پیغمبر ہیں، اور انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو جس طرح سے ہر انسان کو موت آئی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جتنے بھی پیغمبر تھے ان کو موت نہیں آئی ہے، سب کو موت آئی ہے۔ جس طرح سے طبعی موت ہوتی ہے نا، جس میں انسان کی باڈی اور روح سب ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طبعی موت آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو لوگ بہت ڈپریس ہو گئے تھے اور بالکل جیسے نڈھال ہو گئے تھے غم سے۔ تو یہ صرف اور صرف ایک طریقے سے ریومر پھیلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو بھی جاتے ہیں، ابھی ہوئے نہیں تھے، صرف ریومر پھیلی تھی، تو کیا یہ بات بتاؤ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو کیا اپنے جو دین کا کام ہے جو تم کر رہے ہو وہ چھوڑ دو گے؟
تو اب آپ دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے نا صحابہ کرام، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، تابعین تک پہنچایا، تابعین سے تبع تابعین، اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر وہ لوگ تھپ ہو کر بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو آگے نہیں پہنچاتے تو پھر یہ اپنا مقصد تو پورا نہیں کرتے نا۔ تو صحابہ کرام کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنا مقصد تو پورا کرنا ہے نا، تو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے رسول آئے، انہوں نے اپنا کام کیا اور دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام کیا اور ان کو بھی موت آئے گی اور وہ چلے جائیں گے۔ تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس میسج کو آگے پہنچاؤ گے۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے افا ام ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں یا وہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین سے پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا کہ اتنے پیارے راستے سے پیچھے ہٹے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو عطا کریں گے۔ اور اس آیت کی روح سے شکر تو ویسے بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، کھانے کی نعمت پہ شکر، پینے کی نعمت پہ شکر، لیکن مجھے بتائیں اس آیت کے اندر کون سے شکر کی بات ہو رہی ہے؟ شکر دین اسلام کی نعمت پر استقامت ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ بات سمجھ آ رہی، کیونکہ اس آیت میں یہ میسج دیا گیا کہ کوئی بھی چلا جائے گا تو تم اپنے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ تو شکر کیا ہے؟ اس راستے پر مزید چلتے رہنا۔ تو دین کے راستے پر جو انسان چلتا جائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کیا شکر ادا کر رہا ہے؟ کہ وہ فیل کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا پیارا لائف اسٹائل دیا ہے، وہ اس لائف اسٹائل سے مطمئن ہے اور اپنے گھر میں دین کے سسٹمز کو عام کر رہا ہے اور اس نعمت سے سیٹسفائیڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور دیں گے۔ اور کیا دیں گے؟ اس کی نسلوں کو بھی اس کام کے لیے چن لیں گے۔ جو استقامت کے ساتھ اس کام پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی اس کام کے لیے چن لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی پیارا میسج تھا اور ہم اس سے سیکھیں کہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب نیوز پھیل گئی تھی نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے حقیقی طور پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہوئے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر کا جو ایک نفسیات تھی یا جو مزاج تھا نا، تھوڑا سا جیسے کیا کہیں گے، بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی اور لوگ ان سے روب بھی ان کا بہت زیادہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی پرسنالٹی تھوڑی ٹھنڈی تھی اس کے مقابلے میں۔ جیسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں نا ذرا سے روب دار پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں جنگ احد کی بات نہیں کر رہی ہوں، تاریخ کی کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو بہت سیڈ نیوز تھی سب صحابہ کرام کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو اس نیوز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر جو ہے نا سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر بہت جوش جذبے میں تھے اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے تھے تلوار لے کے کہ جس نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا، اس طرح کا ان کا رویہ تھا، کیونکہ صبر سم ٹائمز انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، وہ بھی انسان تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، یہ والی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ تو حضرت عمر جو ہے نا یہ آیت سن کے ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے یہ والی آیت محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہے نا ہمیں ہماری اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، ہم پر تلاوت کی جاتی ہے نا، تو ہمیں پہلی دفعہ وہ آیت حقیقی معنوں میں سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں بہت ساری آیات آپ پڑھتے ہیں نا، تو کچھ آیات آپ اپنی زندگی سے لنک کر پا رہے ہوتے، کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان کو قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اس وقت وہ آیت سنا دی جائے نا تو آپ کو وہ آیت ایسا لگے گا پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی اور حضرت عمر کو یہ آیت سمجھ آئی نا تو بالکل ٹھنڈے ہو گئے، اور ان کو احساس ہو گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے ہیں تو جس طرح باقی رسول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا اصل میں، کہ وہ دین کے میسج کو لوگوں کے پاس کنوے کریں اور اپنی ایک زندگی گزاریں، اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو مر کے جانا ہے اور اپنا میسج آگے پہنچا کر گئے ہیں۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس طرح سے باقی رکھ سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کو سربلندی نصیب ہوگی۔ اب ہماری سعادت ہے کہ ہمارا حصہ اس کے اندر کتنا ڈلتا ہے، ہم جتنا اپنا حصہ ڈالیں گے وہ ہماری سعادت ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والی آیت بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس آیت کے اندر واضح الفاظ میں آپ نے دیکھ لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، انسان تھے، اور ان کو کیا آئی ہے، موت آئی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کوئی اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے اس میں؟ افہم ماتا کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور موت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کے جسم اور روح کو کمپلیٹلی طور پر دنیا سے کٹ ڈاؤن کر دیتی ہے، اور انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کا دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کے عقائد کو درست کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، زندہ ہیں، پردے میں ہیں وہ ہم سے۔ تو ایسی نہ کوئی حدیث ہے، نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت آپ لوگ لا کر دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تمام رسولوں کو موت آئی ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو آیت ہے 144، یہ ہمارے سوالات کا جواب ہے، اور اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں ہو رہا تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے قرآن میں اس کا ترجمہ خود پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا سمجھ آ رہا ہے۔ تو اپنے کانسیپٹ کو ہمیں درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی اللہ کی صفات میں شریک کر لیا